میں علامہ اقبال میڈیکل کالج میں نے 3 سال پڑھا اور پھر مجھے ہارٹ پرابلم ہو گئی تھی، میں نے چھوڑ دیا۔ کچھ 4 سال میں ہارٹ دل کے مریض میں میرے 2 بائی پاس ہوئے، کافی میں بیمار ہو گیا۔ اس کے بعد دوبارہ سے میں نے اسٹڈی شروع کی اور پھر میں جرمنی میں نے نیچرل پیتھی میں ایم ڈی کی، اور وہیں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے سمجھ دی، اور پھر میں سعودیہ چلا گیا۔ وہاں سے میں نے اسلام اینڈ ماڈرن میڈیکل سائنس میں اسپیشلائزیشن کی، اور پھر میں 2015 میں پاکستان آیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دنیا کے سامنے میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے پیش کرنا شروع کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اصل میں وہ زندگی ہے جو رب چاہتا ہے۔ اور پھر میں نے اس سے کچھ تھیراپیز انٹروڈیوس کرائیں۔ میں نے کتاب لکھی نماز اینڈ ماڈرن میڈیکل سائنس، الحمدللہ، جس کو بے شمار اس وقت وہ تقریباً 10-12 زبانوں میں وہ ٹرانسلیٹ ہوئی۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے اس کو پسند کیا۔ اس کے بعد میں نے ایک اور کتاب لکھی ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں۔ اس میں نے بیسک جو ریزن تھیں بیماری کی اس کو میں نے ایکسپلین کیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے بہت سہل طریقے سے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں۔ اور آج کا بھی جو ہمارا انشاءاللہ موضوع ہے اس میں ہم پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا میں تمہیں پورے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ پورے دین کا خلاصہ۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فداک امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا کہ پورے دین کا خلاصہ زبان ہے، پورے دین کا خلاصہ زبان ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو یہ پورا بدن اس زبان کے سامنے التجا کرتا ہے کہ اے زبان، تم صحیح چلنا، تم صحیح رہنا۔ اگر تم صحیح چلو گی، صحیح رہو گی تو پورا بدن محفوظ رہے گا، اور اگر تم صحیح نہیں چلو گی تو پورے بدن کو صحیح تم نہیں چلو گی، اور اس کی جو سزا ہے وہ پورے بدن کو برداشت کرنا پڑے گی۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ زار و قطار رو رہے تھے۔ تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، مجھے آج وہ معراج میں جو میں نے جہنم کو دیکھا تھا، مجھے وہ جہنم یاد آ گئی، اور میں نے جہنم میں بکثرت خواتین کو دیکھا، عورتوں کو دیکھا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھنے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کی جہنم میں جانے کی، کثرت سے جانے کا سبب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبان۔ زبان، یہ جو زبان ہے، اس کے جو سب سے بڑا کام تھا وہ کیا تھا؟ ہر انسان کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو صلاحیتیں دی ہیں نا، اس کا اظہار اس زبان سے ہوتا ہے۔ یہ زبان وہ دروازہ ہے جو بتاتی ہے کہ اس انسان کے اندر کیا بھرا ہوا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو زبان ہے، آج اگر ہم اس زبان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میں نے جو کتاب لکھی ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں، اس میں میں نے ایک بہت بڑا سبب یہ زبان لکھا کہ بے شمار بیماریاں اس زبان کی وجہ سے ہیں۔ یہ جو ساؤنڈ ہے، یہ جو آواز ہے جو اس زبان سے پیدا ہوتی ہے، جو انسان جو لفظ اپنی زبان سے نکالتا ہے، جو بول بولتا ہے،
سائنس کہتی ہے کہ آپ کے برین میں سب سے پہلے اس کا امیج بنتا ہے. اب جیسا امیج یہاں بنے گا آپ کا برین ویسا ہی کیمیکل بنائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہماری زبان سے صرف وہ الفاظ، وہ کلمات، وہ جملے ادا ہوں جو آسمان سے رب نے نازل کیے ہیں، جس کو وحی کہتے ہیں. وحی دو طرح کی ہے، اس کی دو اقسام ہیں. ایک وحی مطلوع ہے جس کو قرآن کہتے ہیں، اور ایک وحی غیر مطلوع ہے جس کو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہتے ہیں. ہمارا رب یہ چاہتا ہے کہ ہماری زبان سے اگر کوئی کلمہ نکلے، کوئی جملہ نکلے، کوئی بول، کوئی لفظ نکلے تو وہ وحی کے اکارڈنگ ہو. اب جو وحی کے کلمات ہیں جب وہ ہماری زبان سے نکلیں گے تو ہمارے برین میں جو امیج آئے گا، کیونکہ سائنس کہتی ہے کہ ہر لفظ جو ہم بولتے ہیں اس کا ایک اورا ہے، اس کا ایک کلر ہے، اس کا ایک امیج ہے، اس کی ایک ڈیپتھ ہے، اس کی ایک فریکوینسی ہے. لفظوں کے دانت ہوتے ہیں، لفظ کاٹ لیتے ہیں، لفظوں میں تیز دھار ہوتی ہے، لفظ چیر دیتے ہیں. لفظوں کے اندر نشتر ہوتا ہے، لفظ چبھ جاتے ہیں. لفظوں میں شرارے ہیں، لفظ بھڑکا دیتے ہیں. جو انسان کو جنت میں لے کے جائے گا وہ بھی الفاظ ہیں، اور جو انسان کو جہنم میں لے کے جائے گا وہ بھی الفاظ ہیں. اب یہ کون سے الفاظ میری زبان نے ادا کرنے تھے، کون سے الفاظ میری زبان نے بولنے تھے، اور کن کلمات سے میری زبان نے اجتناب کرنا تھا، یہ ڈیسائیڈ کس نے کرنا تھا؟ جو ہمارا خالق اور مالک ہے. اور آج یہ جو ہماری زندگیوں میں بڑے بڑے مسائل بیماریوں کی صورت میں آئے ہیں، اس میں زبان کا کردار کیا ہے؟ اس کو ایک چھوٹی سی اگزامپل سے سمجھتے ہیں. کوئی شخص گالی دیتا ہے اور گالی کے چند بول، 2 یا 3 یا 4 یہ جو لفظ ہیں وہ انسان کو گولی کی طرح لگتے ہیں، اور جیسے ہی گالی سنی ود ان فیو سیکنڈ ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، آپ کا جو بریتھنگ ریٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے، آپ کا فیس ریڈ ہو جاتا ہے، آپ کی آئیز ریڈ ہو جاتی ہیں، ٹپ آف ایئر جو ہے وہ گرم ہو جاتی ہے، آپ کے منہ میں سلائیوا زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کا برین معاف ہو جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، جسم میں ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. یہ گالی سنی اور اس کے ود ان فیو سیکنڈ آپ کی باڈی میں یہ کیمیکل ری ایکشن ہوا اور یہ سارے سمٹمز باڈی پہ اپیئر ہو گئے. لیکن افسوس جب ہم قرآن سنتے ہیں تو کیا ہماری باڈی پہ جیسے گالی افیکٹ کرتی ہے، کیا کبھی قرآن ایسے افیکٹ کیا؟ ہمارے ہاں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اس بندے کی آواز، اس بندے کی بات، اس بندے کے بول، اس بندے کے کلمات دلوں پہ افیکٹ کریں گے جو ایمان والا ہوگا، جو مومن ہوگا، جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا، جو متقی ہوگا. اور جو جتنا تقوی زیادہ رکھتا ہے اس کی باتیں اتنی زیادہ افیکٹ کرتی ہیں، دلوں کو امپریس کرتی ہیں، متاثر کرتی ہیں. لیکن میرے محترم بھائیوں، جب کوئی گالی دیتا ہے وہ کوئی ایجوکیٹڈ نہیں ہے، ایک بالکل راستے میں جانے والا، بالکل ان پڑھ بندہ وہ گالی دے تو کیا ہماری باڈی پہ وہ گالی افیکٹ کرتی ہے؟ اگر وہ گالی افیکٹ کرتی ہے تو ہماری مسجد میں نماز پڑھانے والا جو امام ہے اس کا قرآن افیکٹ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ میرے محترم بھائیوں، اس گالی کے میننگز کو ہم یہاں سے نہیں سنتے، یہاں سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. لیکن جب قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے تو پھر ہم اس کو یہاں سے انڈرسٹینڈنگ کر رہے ہوتے ہیں یا یہاں سے. یہ الفاظ ہماری زندگیوں میں کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ میرے محترم بھائیوں، اس کو سمجھنا بہت سہل ہے.
آپ کو کوئی پیار کا بول بولے, محبت کا بول بولے, عزت کا بول بولے, احترام کا بول بولے, تو ہمارے اندر سے فوراً اس کے ریئیکشن میں کیا نکلتا ہے؟ پیار نکلتا ہے, محبت نکلتی ہے. اور اگر کسی نے آپ کے طنز کیا, آپ پہ ٹونٹ کیا, آپ کو ذرا سا اس نے ہائپر کرنے کے لیے, ایموشنل کرنے کے لیے دو جملے بولے, ود ان فیو سیکنڈ کیا ہوتا ہے؟ میرے محترم بھائیوں, یہ زبان جس کے بارے میں حکیم لقمان سے کہا گیا تھا جب ان کے آقا نے ان کو بکری دی کہ جائیے اس بکری کی سب سے بہترین دو چیزیں لے کے آئیے, انہوں نے ان کو ذبح کیا اور ان کی زبان اور دل کو لے آئے. پھر کچھ عرصے کے بعد انہیں دوبارہ بکری دی گئی کہ جائیے اس کی سب سے بدترین چیزیں لے کے آئیے, تو وہ کیا لے کے آئے؟ اس بار بھی وہ زبان اور دل ہی لے کے آئے. تو جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کو جب کہا گیا کہ سب سے بہترین اس بکری کی چیزیں لائیے تو آپ زبان اور دل لے کے آئے, اور جب سے بدترین کہا گیا بری چیز لے کے آئیے تو تب بھی آپ یہی لے کے آئے. تو آپ نے فرمایا کہ انسان کے بدن میں اگر یہ دو چیزیں صحیح ہو جائیں, زبان اور دل, تو اس سے اچھی اور کوئی انسان کے بدن میں چیز نہیں ہے. اور اگر یہی زبان اور دل برے ہو جائیں تو اس سے بدتر بھی کوئی چیز نہیں ہے. میرے محترم بھائیوں, آج ہمارے اندر بے شمار جو بیماریاں ہیں اس میں سے ایک کامن بیماری جس کو بلڈ پریشر, پھر اس کی ڈیپتھ بنائے گا, اس کی فریکوینسی بنائے گا, اور وہ ویسے ہی کیمیکل یہاں پروڈیوس کرے گا. ہمارا رب کیا چاہتا تھا ہمارے برین میں کون سے کیمیکل بنے؟ وہی کے اکارڈنگ. اور وہی کیا تھی؟ قرآن اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیت پہ. اب سائنس کہتی ہے جو کام جس انٹینشن کے اکارڈنگ کرو گے وہ تمہیں وہی پرووائڈ کرے گا. اب یہاں جو کیمیکل بنا, بظاہر تو وہ کیمیکل, میں آپ سے اچھی بات کر رہا ہوں, لیکن میرے بیک آف مائنڈ میں یہ بات چل رہی ہے کہ لوگوں کو میں متاثر کروں, امپریس کروں, لوگ میری گفتگو سے انسپائر ہوں. تو میرے یہاں کیمیکل کون سا بنے گا؟ دوسروں کو متاثر کرنے والا. اور اگر میرے بیک آف مائنڈ میں یہ ہے کہ میری گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ان تک وہ وحی کا جو میسج ہے اس کو کنوے کروں, تو پھر یہاں کیمیکل کون سا بنے گا؟ اور یہ جو میرا بیک آف مائنڈ میں انٹینشن کا کانسیپٹ ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ریلیٹ نہیں ہے, وہ کس کے ساتھ ہے؟ ہر بندے کا انڈیویجول. میرے محترم بھائیوں, سب سے زیادہ بیماری آپ کا یہ جو بلڈ ہے نا, یہ جو خون ہے, پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان تمہارے اندر اس طرح گردش کرتا ہے جیسے نالیوں میں خون. اور جب میں ایسا ساؤنڈ بولوں گا جو نہ وحی میں ہے, یعنی جو نہ وحی مطلوب میں ہے نہ وحی غیر مطلوب میں ہے, تو وہ کس کو انرجی دے گا؟ وہ اس کو انرجی دے گا جو یہ چاہتا ہے کہ انسان اس وحی سے دور ہو جائے. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک ایسی زبردست مونوپلی کے اکارڈنگ ہمیں وحی سے دور کروایا کہ لوگوں نے کہا بھائی صاحب باتیں ٹھیک ہے مولوی صاحب, لیکن ہمیں جو ایجوکیشن ملی ہے, ہم یہ جو ایجوکیٹ ہوئے ہیں, میرے محترم بھائیوں اور بہنوں, یہ جو ایجوکیشن جو رب نے دی تھی ایجوکیٹ کرنے کے لیے, وہ وہی ہے. اور وہی کیا ہے؟ وہی قرآن ہے اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اب یہ جو ساؤنڈ میرے برین کو ٹچ کرے گا, میرے کان جب اس کو سنیں گے تو وہ امیجن کیا کریں گے؟ وہ کیمیکل کون سا پروڈیوس کریں گے؟ اب میرے محترم بھائیوں, شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم اس وحی سے دور ہو جائیں,
اور اس نے قرآن کے مقابلے میں اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں اور اچھی باتیں لے کے آیا. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان باتوں کو ان باتوں کے اوپر فضیلت دینی شروع کر دی, اہمیت دینی شروع کر دی. اور آج اگر کوئی شخص جو اس کائنات کی سب سے بہترین کتاب جس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ, اس کائنات کی سب سے بہترین کتاب کون سی ہے؟ اللہ کی. اور سب سے بہترین قرآن کے بعد اگر کسی کی بات ہے تو وہ کس کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے برین کو انفارمیشن کون سی ملے؟ وہی والی. اب سائنس کہتی ہے انفارمیشن میکس اے تھاٹ, اے تھاٹ میکس اے تھنکنگ, تھنکنگ میکس اے بلیف, بلیف میکس اے بلیو, belief makes a values, values makes a limits, limits makes a character, character makes an action make an attitude make a habits, and habits makes a personality. Science says if your information are positive then your personality are positive, and if your information are negative then your personality are negative. Now information, اب یہاں ہر شخص جو قرآن بیان کر رہا ہے کیا ہم اس کو ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں؟ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے کیا فرمایا؟ تم میں سب سے بہترین وہ انسان ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں کون سپیریئر ہے؟ جس نے ماسٹر کیا ہے, جس نے پی ایچ ڈی کی ہے, جس نے ایم فل کیا ہے, جو ڈاکٹر ہے, جو لائر ہے, جو جسٹس ہے. یہاں پہ آنے والا مولوی صاحب جو مسجد سے آئے, جس نے قرآن کو نہ صرف حفظ کیا بلکہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھا بھی اور تفسیر کو جانا بھی, اور تفسیر کو جاننے کے بعد اس نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو 100% وہ 8 سال لگا کے سیکھا, ایک ایک مسائل کو جانا, اور وہ اس مسائل میں ازبر, اس علم میں سب سے بیسٹ اس نے پرفارم کیا. ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ وہ یہاں پہ آئے تو ہم اس کو اس طرح سے اپریشیٹ کریں جیسے ڈاکٹر آتا ہے, جیسے انجینئر آتا ہے؟ اور اگر ہمیں پتا چل جائے کہ یہ صاحب برلن سے ابھی ٹاپ کر کے آئے ہیں, ٹاپر ہیں, یہ بھی آکسفورڈ سے ٹاپر ہیں, انہوں نے ابھی ٹاپ کیا ہے, جو ہمارا ریئیکشن ہوگا کیا سیم لائک ہوگا؟ وائی؟ کیونکہ وہی کی انفارمیشن اس برین میں کبھی گئی ہی, کیونکہ ہمیں جو سورس آف انفارمیشن ملا اسکول کی فارم میں, کالج کی فارم میں, یونیورسٹیز کی فارم میں, وہ ہمیں کیا بتایا گیا کہ یہ جو یورپ ہے, یہ جو امریکہ ہے, دے آر سپیریئر, اور یہ جو بیچارے مسلم ہیں, یہ جو مسجد ہے, یہ جو مدرسہ ہے, اسلام از دا وے آف لائف, کوڈ آف لائف, پیتھ آف لائف. اسلام ناٹ ریلیجن, یہ وہ وے آف لائف ہے جس کو ہمارے لیے کس نے سلیکٹ کیا؟ جو ہمارا کریٹر ہے. وہ اس مشین کو, یہ برین آپ کے باڈی کو آپریٹ کرتا ہے, اور اس برین کو جو انفارمیشن ملے گی برین وہ کیمیکل پروڈیوس کرے گا. لیکن انفارچونیٹلی جو وہاں سے انفارمیشن آنی تھی وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ واٹ از سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتا کیا ہے. ہم 70 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں, سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. لیکن کیا اگر پوچھا جائے کہ واٹ از دا میننگ آف سبحانک اللہم وبحمدک, جب آپ کو میننگ کا پتہ ہی نہیں, یہاں امیج کیا بنے گا, یہاں کیمیکل کیا بنے گا؟ اور آج کہتے ہیں سر ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, سمجھ نہیں آتی کہ ڈفرنٹ تھاٹس کیوں آئے. تھاٹس اس لیے آئے کہ جو کیمیکل بننا تھا انفارچونیٹلی تم نے وہ بنایا ہی نہیں, تم نے وہ جانا ہی نہیں, تم نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہی نہیں. 70 سال گزر گئے, دادا بھی نمازی تھا, باپ بھی نمازی, آگے پوتے بھی نمازی ہیں, لیکن what is the meaning of التحیات للہ والصلوات والطیبات؟ How is that possible کہ جب یہاں پہ کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں تو یہاں امیج کون سا بنے گا؟
اورا کون سا بنے گا, ڈیپتھ کون سی بنے گی, فریکوینسی کون سی بنے گی. وہ جو ریڈی والا گالی دے گا نا, پھر یہاں امیج بھی بنے گا, کلر بھی بنے گا, چہرہ سرخ بھی ہوگا, ہاتھوں میں جان بھی آئے گی, اور ہم اس کے مقابلے میں, اس کے رپلائی میں وہ سب کچھ ریئیکٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. جبکہ نیوٹن نے قرآن کے بارے میں اور گالی کے بارے میں, دونوں کے بارے میں ایک ہی لا دیا, ایوری ایکشن ہیز اے سیم ریئیکشن. ایکشن اور ریئیکشن آلویز اپوزٹ بٹ ایکول. لیکن یہاں قرآن ایکول کیوں نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایکول کیوں نہیں. گالی سن کے جو ریئیکشن میری باڈی میں جنریٹ ہوا, قرآن سن کے کیوں نہیں ہویا. وائے؟ کیونکہ قرآن کو کبھی اس طرح اس طرح ہم نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی, کبھی سمجھنے. اچھا اگر ابھی ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی تو کب کریں گے؟ وہ کون سی ایج آئے گی, وہ کب سمجھیں گے؟ ایک ایک لفظ اگر اپنا امیج بناتا ہے تو الحمد سے لے کے والناس تک ہم نے کتنے 100 بار قرآن کو پڑھا, وہ امیج آج تک کیوں نہیں بنا؟ وہ جو کیمیکل ہمارا رب یہاں پروڈیوس کرنا چاہتا ہے, کیونکہ جو کیمیکل یہاں بنے گا آپ کی باڈی کے ہارمونز, آپ کی باڈی کے انزائمز, آپ کی باڈی کی ساری سیکریشن, اس سارے کے سارے, کیونکہ جو یہاں کیمیکل بنتا ہے اٹ از ہیومن کیمسٹری. جو ہیومن کیمسٹری ہوگی اسی کے اکارڈنگ آپ کے سارے ہارمونز بنیں گے, آپ کی گیسٹرک جوسز بنیں گی, آپ کی ساری سیکریشنز بنیں گی. اور آج ہم بیمار کیوں ہیں؟ ہر دوسرا بندہ کہہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب کھانا ہضم نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ یہاں امیج کیا بنا. سائنس کہتی ہے کھانا سامنے آیا, آپ کی آنکھوں نے دیکھا, اس کو برین کو میسج کیا. اب برین اس میسج کو دیکھے گا, اس امیج کو دیکھے گا, اور سامنے اگر مٹن ہے تو وہ یہاں کون سی سیکریشن پروڈیوس کرے گا؟ مٹن کو ڈائجسٹ کرنے کی. اگر سامنے سبزی ہے تو کون سی سیکریشن کو پروڈیوس کرے گا؟ سبزی کو ڈائجسٹ کرنے کی, جس کو گیسٹرک انزائمز کہتے ہیں. اب جو امیج یہاں ملے گا ویسا ہی کیمیکل بنے گا. میرے محترم بھائیوں, اللہ سبحانہ و تعالی اس ساؤنڈ کے ذریعے سے ہمیں کون سا کیمیکل پروڈیوس کرنا چاہتا ہے؟ وہی والا. لیکن ہم 24 گھنٹے کون سا کیمیکل پروڈیوس کر رہے ہیں؟ ایک خبر اللہ نے دی, ایک خبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی جس کو وحی کہتے ہیں, اور ایک خبر ہماری نیوز پیپر میں آئی. انفارچونیٹلی ہم سب سے زیادہ جو فوکس کر کے نیوز پڑھتے ہیں, کیا وہی والی نیوز پڑھتے ہیں یا جو ہمارے لوگوں نے دی وہ پڑھتے ہیں, جس کے اوپر کلیئرلی مینشن ہے کہ اس کی خبر کی صداقت میں ادارہ ذمہ دار. جبکہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کہ اس خبر میں کوئی شک, اور ہمارا بیلیو اس خبر پہ ہے جو وحی کی اکارڈنگ آیا, یا اس خبر پہ ہے جس کو ہم روز پڑھتے ہیں. اور اس کو پڑھنے کے لیے پہلے پیج سے لے کے آخری پیج تک جب تک ہم ہیڈ لائنز نہیں پڑھ لیتے اور جو خبر ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے اس کی مکمل ڈیٹیلز نہیں پڑھ لیتے, سیٹسفیکشن ہوتی ہے. لیکن کبھی پڑھا سورہ بقرہ میں کیا انفارمیشن ہے, اس میں کیا خبر آئی ہے, سورہ فاتحہ میں کیا خبر آئی ہے, سورہ مائدہ میں کیا خبر آئی ہے, سورہ احزاب میں کیا خبر آئی ہے, سورہ انفال میں کیا خبر آئی ہے, سورہ محمد میں کیا خبر آئی ہے؟ میرے محترم بھائیوں, یہ خبر ہم نے کیوں نہیں جاننی چاہیے؟ کیونکہ ہمیں اس کے اکارڈنگ ہمارے سکولز میں, ہمارے کالجز میں, ہمارے یونیورسٹیز میں کسی نے انفارمیشن دی ہی, ہمیں کسی نے بتایا ہی. اچھا, جس نے آپریٹ کرنا ہے, جس نے چلانا ہے, وہ برین ہے, وہ برین ہے. اور برین کو جو انفارمیشن ملے گی برین وہی کیمیکل بنائے گا. اور آپ کی ساری پرسنالٹیز جو بنے گی وہ کس کے اکارڈنگ بنے گی؟ آپ کی انفارمیشن کے اکارڈنگ. اور انفارمیشن کا سب سے بہترین آج کل ٹول کیا ہے؟ موبائل. ہمارا سوشل میڈیا سے رابطہ کس سے ہوتا ہے؟ یہ سارا الیکٹرانک میڈیا سے رابطہ کس سے ہوتا ہے؟ میرے محترم بھائیوں, آج جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمارے ہاتھ قرآن کی طرف جاتے ہیں, کس کی طرف جاتے ہیں؟ ہمارے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
جو سب سے بہترین اللہ کے ساتھ کمیونیکیٹ ہونے کے لیے, اللہ کے قریب ہونے کے لیے, جو سب سے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمیونیکیٹ ہونے کے لیے جو سب سے بیسٹ وے دیا تھا, وہ کیا دیا تھا؟ وحی. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے وحی کو کیا کیا؟ اور آج میں آپ کو چند بیماریاں بتاتا ہوں جو صرف وحی کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے. یہ جس کو آپ لوگ ڈپریشن کہتے ہیں, جس کو انزائٹی کہتے ہیں, جس کو فرسٹریشن کہتے ہیں, جس کو ہائپر ہونا کہتے ہیں, یہ کیا ہے؟ انسان دو چیزوں سے مل کے بنا ہے, ایک باڈی ہے, ایک روح ہے. باڈی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مٹی سے بنایا اور روح امر ربی ہے. اس باڈی کو مٹی سے بنا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی ڈائٹ کو کہاں پہ رکھا؟ مٹی میں. باڈی ویزیبل ہے اور اس کی ساری ڈائٹ ویزیبل ہے, اور جو روح ہے وہ انویزیبل ہے. روح دکھائی اور اس کی ڈائٹ بھی دکھائی نہیں دینی. اور روح امر ربی ہے, روح آئی ہے جنت سے, علیین سے, اور اس کی ڈائٹ بھی کہاں سے آئے گی؟ علیین سے. جب ہم گناہ کرتے ہیں نا, جب ہم گناہ کرتے ہیں تو میرے محترم بھائیوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک داغ لگتا ہے, جب دو گناہ کرتا ہے دو داغ لگتے ہیں, جب تین گناہ کرتا ہے تین داغ لگتے ہیں, حتیٰ کہ وہ گناہ کرتا جاتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. گوگل پہ جائیے گا اور جا کے ہارٹ اٹیک لکھیے گا اور ہارٹ اٹیک کا امیج لیجئے گا. ہارٹ اٹیک کا جو امیج آئے گا وہ بلیک ہارٹ ہے, آپ کے دل کا سیاہ ہونا. یہ سیاہ کیوں ہوا؟ گناہ کر کے. انفارچونیٹلی ہمیں آج تک یہی نہیں سمجھ آئی کہ گناہ کیا ہے. گناہ کہتے ہیں نیکی کو چھوڑ دینا. گناہ کیا ہے؟ گناہ کیا ہے؟ نیکی کو چھوڑ دینا. جب ہم ایک نیکی کو چھوڑتے ہیں تو دل پہ ایک داغ لگتا ہے, جب دو نیکیاں چھوڑتے ہیں تو دو داغ لگتے ہیں, جب تین نیکیاں چھوڑتے ہیں. اچھا, نیکی کو چھوڑنا گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کسی سے پوچھو کہ اندھیرا کیا ہے, ڈارکنیس کیا ہے, تو فوراً کیا جواب آتا ہے؟ ایبسنس آف لائٹ. تو گناہ کیا ہے؟ ایبسنس آف نیکی. نیگیٹیوٹی کیا ہے؟ ایبسنس آف پوزیٹیوٹی. تو انفارچونیٹلی ہم نے کس چیز کو ایبسنس کیا؟ ہم نے پوزیٹیو کو کیا, نیکی کو کیا. اور جب نیکی ایک, اس کو سمجھنا بہت سمپل ہے. سر ایک بندہ 70% کاربوہائیڈریٹ لیتا ہے, 20% پروٹین لیتا ہے, 10% فیٹ لیتا ہے, اپنے وائٹامنز بھی پورے لیتا ہے, منرلز بھی پورے لیتا ہے, الیکٹرولائٹس بھی پورے لیتا ہے. صرف ایک وائٹامن سی کی ڈیفیشنسی کر دے, صرف وائٹامن سی نہ لے یا وائٹامن ڈی نہ لے, باڈی پہ کوئی افیکٹ ہوگا؟ اب ڈاکٹر سے جا کے کہو ڈاکٹر صاحب 70% میں نے کاربز لیے ہیں, 20% میں نے پروٹین لی ہے, 10% میں نے فیٹ بھی لیا ہے, سارے وائٹامن منرل سب لے رہا ہوں. اگر ایک وائٹامن کی ڈیفیشنسی ہو گئی, چلو وائٹامن چھوڑو, ایک منرل کیلشیم ہے, ہم اگر اس کی ڈیفیشنسی کر دے باڈی پہ افیکٹ ہوگا؟ اور ڈاکٹر کیا کہے گا؟ بھائی صاحب ساری باتیں اپنی جگہ, لیکن جب تک اس کی ڈیفیشنسی کو پورا نہیں کرو گے باڈی آپ کی ہیل. میرے محترم بھائیوں, اگر ایک منرل کو چھوڑنے سے وہ 70% کاربز, وہ 20% پروٹین, وہ 10% فیٹ آپ کی باڈی کو اہمیت نہیں دلا سکتا, تو دین کے اندر جو مرضی چھوڑ دو اور آپ کا دین صحیح سلامت رہے, آپ کی روح پرفیکٹ رہے. ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ اچھا, یہ روح ہے کیا؟ میرے محترم بھائیوں, روح طبیعت ہے. روح کیا ہے؟ اور آج ہر شخص کی کیا خراب ہے؟ تو علاج کس کا کرنا تھا؟ طبیعت کا کرنا تھا. میرے محترم بھائیوں, اگر اس بات کو سمجھنا ہے تو قرآن سے جانیے. قرآن کہتا ہے ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. کیا انسان اشرف المخلوقات ہے؟ ہم سارے کہیں گے اکارڈنگ ٹو مسلم ہاں, کیوں نہیں, وائی ناٹ. اچھا, کیا صرف انسان نام کے اعتبار سے اشرف ہے کہ اس کے جو پارٹس آف باڈی ہیں, جو اس کی باڈی میں سسٹم چل رہے ہیں, وہ بھی اشرف ہیں؟ کیا ہمارا دل, ہمارا جگر, ہمارے گردے؟ میں نے دنیا میں کانسیپٹ دیا, اگر اشرف ہو تو پھر بتاؤ بیمار کیوں ہو؟ اگر اشرف ہو, میرے محترم بھائی, اگر میری زندگی 70 سال ہے تو میرے دل کی, جگر کی, معدے کی, گردے کی, آنتوں کی لائف کتنی ہوگی؟ 70 سال. تو یہاں پینکریاز تو لوگوں کا کسی کا 25 سال ہو گیا, کسی کا 30 سال ہو گیا, کسی کا 20 سال ہو گیا, وہ تو انسولین نہیں بنا رہا. کیوں نہیں بنا رہا؟
ہمیں سوال یہ کرنا تھا کہ بھائی ڈاکٹر صاحب سے پوچھو کہ ڈاکٹر صاحب اگر ہم اشرف ہیں تو پینکریاز کو کیا مسئلہ بنا؟ پینکریاز کو ٹھیک کرنا تھا، یا جو پینکریاز کا کام تھا انسولین بنانا وہ ہمیں باہر سے ایکسٹرنل لینی تھی، اس کو ٹھیک کرنا تھا. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، کیونکہ ساؤنڈ یہ ملا، ڈاکٹر نے ساؤنڈ یہ دیا کہ جو خراب ہو گیا وہ ٹھیک ہو سکتا، کیونکہ اس کو ایجوکیٹ کیا گیا. اچھا اس کو جو ایجوکیشن ملی اس کا جو سورس آف انفارمیشن تھا کیا وہ وہی تھا یا غیر وہی تھا؟ اور آج یہ جتنے مسائل ہیں میرے محترم بھائیوں اسی ساؤنڈ کی وجہ سے ہے. جب ہم ایسی باتیں سنتے ہیں، ایسے جملے سنتے ہیں، اور ہمارے ہاں ایک کامن سی بات ہے کسی کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کہنا جو اس کو اچھی. میرے محترم بھائیوں قرآن کہتا ہے کہ اے نبی ان سے پوچھئے کیا یہ پسند کریں گے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا؟ میرے محترم بھائیوں جب روح کے اوپر داغ لگتا ہے روح